ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے کسی سبجیکٹ میں نا، کوئی پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال 30 سال تحقیق کی ہے کسی مضمون پر، اس کو بلایا گیا ہے، اور دوسری طرف جو ٹی وی کا میزبان ہے، جو اس کا ہوسٹ ہے، وہ اس کا انٹرویو کر رہا ہے، لیکن وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹ ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور اصل میں جو انٹرویو کر رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اسے کچھ نہیں پتہ، لیکن اس کو انٹرویو کی ایسی مہارت آتی ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال پوچھتا ہے، پی ایچ ڈی والا بیچارہ اپنا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات کاٹ کے، اچھا یہ بتائیں، ویسے آپ تو غلط ہی کہہ رہے ہیں لیکن پھر یہ آپ بھی بتا دیں، اور وہ کہے گا میں تو اچھا چلیں ہم کمرشل بریک کے پاس آتے ہیں، اور وہ 2-5 منٹ میں آپ کو دنیا کو لگے گا کہ جس کے پاس 20 سال کی مہارت ہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، اور یہ انٹرویو کو سب معلوم ہے۔ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، اور اس ٹیکنیک کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن میں، بات کرنے میں کچھ لوگ ایسے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ حق کو باطل بنا دیتے ہیں بات کے دوران، اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں، اور جو سننے والے ہوں وہ سارے امپریس ہو جائیں کہ یہ واقعی ایسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا دو لوگوں کی، تو اس میں صرف معلومات نہیں ہوتی، اس میں نفسیات بھی ہوتی ہیں، اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر کوئی لائر ہے، لائر کو، وکیل کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا آتا ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے آ کر بڑی تفصیل سے اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، اپوزیشن کا مقابلہ کرتا ہے، یعنی وہ انٹروگیشن کرتا ہے، اس میں بہت کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو کھل کر جج کے سامنے بیان کر سکے۔ اگر اس میں اس طرح کی بات کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ وکیل بن ہی نہیں سکتا۔ اور وہی وکیل کبھی ہوتا ہے ایسا جس کو اپنے بڑے بھائی سے یا بھابھی سے یا امی سے یا ابو سے ایسی انگزائٹی ہوتی ہے، گھر جا کے اس کی امی کہتی ہیں، کوئی 1-2 باتیں کہتی ہیں، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس سے آگے سے بات ہی نہیں کی جاتی۔ اتنا کیپیبل انسان جس کی سپیچ سن کے بڑے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کا اتنا اس پر دباؤ ہوتا ہے، وہ 2 باتیں کرتے ہیں اور اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہوا، جواب نہیں آتا، کیا ہو گیا ہے، کورٹ میں تو بڑی باتیں کرتے ہو، کیا ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، پھر میری زبان نہیں چلتی۔ تو فرعون اس معاملے میں ماہر تھا کہ کسی سے بات کرے نا تو اس کا سینہ تنگ ہو جائے اور پھر آگے سے اس کی زبان بھی نہ چلے۔ یہ باتیں سامنے رکھ کے اب آپ نے ان کچھ آیات کو میں پڑھوں گا، اور ان آیات میں سے جو درس ہم لے سکتے ہیں تھوڑے سے وہ لیں گے، اور پھر آپ کوشش کرو کہ دیکھو آپ کی زندگی میں کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چیزیں یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ فرعون ہے، لیکن فرعون کے ذریعے ہم کچھ سیکھ تو سکیں کم از کم، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ فرعون کے پاس جاؤ اور 2 باتیں کہنا۔ پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور ہارون دونوں، ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے، تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں، اور آپ دوسری بات یہ کہنا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اس کی بنیاد پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ دونوں کا آپس میں ایک ربط ہے، یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل، اس کا ایک رب ہے، آپ اس کے رب نہیں ہیں، تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے، آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو پہلی بات کی ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر، اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں، اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ یہ 2 باتیں جا کے آپ نے فرعون کے سامنے کہنی۔ اچھا، جو فرعون کے سامنے بات کرنی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے، ان پہ قتل کا کیس ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ پولیس کی سکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فرعون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے، اس آیت کی بنیاد پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرعون کو محبت تھی، فرعون کی قوم کو محبت نہیں تھی۔ تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں، ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، یہ محل میں رہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے دروازہ کھولنا پڑتا ہے، باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ، تو ان کو ایک جلن تھی۔ تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پہ ایک میٹنگ کر لی تھی، اور اس میں کہا تھا، اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات، قرآن نے ایکسپوز کر دی، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ جو پولیس والے، جو اس کے چیفز ہیں نا، جو پولیس کمشنرز ہیں، انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو اریسٹ نہیں کریں گے،
وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کورٹ میں نہیں لائیں گے، جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے، اور قتل کر کے کہیں بعد میں رپورٹ بنا دیں گے کہ جی یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے، اور ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی، یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور رپورٹ بنا دے، لیکن یہ پرانے زمانے کی بات نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیر تو خیر